ایک دن سب کو مرنا ہے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ دیکھو ہم نے ہمیشگی کی زندگی کسی کو دی ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ہم بلانے والے ہیں، آپ پر بھی موت طاری ہوگی۔ وہ پاگل ہی نہ جی ہے جو یہ کہے کہ بھائی مجھے ایگزام کی ڈیٹ نہیں معلوم، ایگزام کی ڈیٹ بولو میں تیاری کروں گا۔ ارے بیوقوف، ایگزام تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ایگزام کی ڈیٹ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ایگزام کی تیاری چھوڑ دینا بیوقوفی ہے۔ بعینہ اسی طرح قیامت کب آئے گی، اس ڈیٹ کے نامعلوم ہونے پر قیامت کی تیاری کو چھوڑ دینا، عمل کی اصلاح کو چھوڑ دینا بے وقوفی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ڈیٹ کا مسئلہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ یہ دیکھو، یہ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے درمیان، اپنی زندگیوں میں ٹٹول کے دیکھو تم نے صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے پچھلی زندگی میں کب رویا ہے۔ سوچو، اگر نہیں رویا یاد رکھو یہ دلوں کی سختی ہمیں اللہ کے نافرمان بنا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا تو ایسے ہی شتر بے مہار بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ امام محمد بن عبد الوہاب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یعبدون ای لیوحدون، عبادت کا معنی یہاں پر توحید کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ توحید کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے، اور تمام انبیاء کو توحید کی دعوت کے لیے ہی مبعوث کیا۔ فرمایا سورہ نحل میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو بھیجا اور ان کی دعوت ایک ہی تھی کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں نبی بھیجا اور ان کی دعوت کیا تھی؟ اللہ ایک کی عبادت کرو، بتوں کی گندگی سے الگ رہو، معبودان باطل کو چھوڑو، اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں ان سب کی عبادت سے منہ موڑو، طاغوت کی بندگی سے بچو۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے نہیں بھیجا مگر اللہ رب العالمین نے رسولوں کو، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قوموں کی طرف کس پیغام کے ساتھ کہ یہی وحی کی کہ فرمایا کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اسی کی عبادت زیبا ہے، اسی کی عبادت کی طرف تمہیں دعوت دی رہی ہے۔ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو اسی کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا 50 عاما، ہم نے نوح کو ان کی قوم میں بھیجا، وہ ان کی قوم میں دعوت دیتے رہے 50 کم ہزار سال، 50 کم ہزار سال۔ فلبث فيهم الف سنة الا 50 عاما، 950 سال کی دعوت، لیکن دعوت کیا تھی؟ یہی دعوت تھی قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کرام کو بھیجا وہ تمام کی دعوت ایک ہی تھی۔ وہ ایک دعوت کیا تھی؟
اللہ کو مانو، نہ نہ نہ، اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس توحید کی دعوت کے لیے انبیاء و رسل کو بھیجا، اسی توحید کے لیے انسانوں کو پیدا کیا، اور اسی توحید کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے رب العالمین نے حضرت آدم کو زمین میں اتارا، نسل انسانی چلی، اور اس کے بعد جب یہاں پر شرک کا مجموعہ بنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت نوح کو بھیجا، پھر وہاں سے لے کر آخری زمانے تک، یعنی انبیاء کے خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے اسی توحید کے ساتھ آئے۔ اس توحید کا لازمی تقاضا کیا تھا؟ یاد رکھو، یہی وہ تقاضا ہے جس کا عنوان میرا ہے۔ یہ میں نے عنوان میں ابھی داخل نہیں ہوا، یہ میں نے تمہید باندھی ہے تاکہ آپ متوجہ ہوں، سننا چاہتے ہو تو کان لگائیں۔ وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَاعِيَةٌ، ہاں، تذکیر بھی نصیحت بھی اسی کے لیے ہوتی ہے جو کان لگا کے سنتا ہے۔ کتنی بھی بات کیسے بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے، جب تک انسان سننے کے لیے تیار نہیں، محفلوں کو پکنک بنا لیا جائے، ہمارے بڑے بڑے پروگراموں کو ایک طرح کی تفریح بنا لیا جائے، تو اللہ کی قسم یاد رکھو پھر تو ہمارے دلوں کے اندر بات نہیں اترتی۔ جیسے ابھی شیخ فرما رہے تھے، مجھے بہت اچھا لگا۔ ہماری اب حالتیں یہی ہیں کہ بڑے بڑے فنکشن ہالوں میں جو بڑے بڑے اخراجات کے ساتھ بڑی بڑی کانفرنسز رکھی جاتی ہیں، لیکن ان میں آنے کا عموماً مقصود، میں یہ نہیں کہتا کہ سب ہیں، ہاں بہت سے ہیں الا ماشاء اللہ، لیکن کئیوں کا ایک سیر و تفریح بن جاتی ہے۔ آؤ بھائی آ کے دیکھیں گے، ارے فلاں آ رہی کہتے بھائی ان کا بھی سن لیں گے، ارے بڑا اچھا بولتے بھائی، کیا بولتے بھائی؟ اچھا بولتے جی، ارے بولے کیا جی؟ نہیں معلوم بھائی، کیا بولے تو سمجھ، لیکن بہت اچھا بولتے، بہت خوبصورت بولتے، ان کا سننا مجھے بہت پسند ہے۔ یہ ایک طرح کا ایک ٹرینڈ بن رہا ہے۔ نہ نہ نہ، اللہ کی قسم یاد رکھو، جب تک آپ دل کے ساتھ نہیں سنیں گے، جب تک آپ حاضر دماغی کے ساتھ نہیں سنیں گے، کان نہیں لگائیں گے، تو یاد رکھو بات نصیحت اندر نہیں پہنچے گی، عمل کے لیے دل تیار نہیں ہوگا۔ ابھی بھی جو وقت ہمارا بچا ہے اور آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، ایک ہی واحد مقصد ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ایک بندہ ہی صحیح اگر سنے سمجھ جائے پلٹ جائے تو میرے 4 گھنٹے کا آنا 4 گھنٹے کا جانا مجھے کوئی پرواہ نہیں، سمجھوں گا کہ اللہ نے قبول کر لیا۔ ہاں، ایک ایک بات لے کے ہم جو آتے، مقصود تو یہی ہوتا ہے کہ انسان سنے سمجھے، اپنی زندگیوں کو تبدیلی کے اندر لائیں، انقلاب لائیں۔ خواتین ایک طرح کی پکنک بن گئی، بچوں کی آوازیں، ادھر ادھر کی کہانیاں، غیبتیں ہر محفل میں چلتی ہیں۔ زیادہ تر شکایتیں تو یہی آتی ہیں مجھے جہاں پر پروگرامز کو جاتا ہوں کہ مول صاحب ذرا خواتین کو سائلنٹ کر دو مولوی صاحب۔ کیوں؟ خواتین جہاں 4 جمع ہو جائے نا، پھر تو کیا ہے، خاموش بیٹھ کے نہیں رہ سکتے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں عموماً کہ ایک لطیفہ ہے کہ 20 سال دو خواتین 20 سال ایک ساتھ جیل میں رہی، اور واپس جاتے ہوئے دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ بقیہ باتیں بعد میں کر لیں گے۔ ہاں، 20 سال ساتھ میں رہی اور جا رہے ہیں بقیہ باتیں بعد میں کر لیں گے۔ یہ حالت کبھی ختم نہیں ہوتی زندگی کی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ایسے بیوٹیفل اور ایسے سنہرے موقع ہیں، ایسے اپرچونٹیز ہیں، اگر اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری یہ زندگی تبدیل ہو جائے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرح کا رسم ہے، آئے گئے بیٹھے، اور اسی طرح جیسے خالی ہاتھ آئے ویسے ہی خالی ہاتھ واپس چلے گئے، بس انتظامات پہ گفتگو، کھانے پہ گفتگو اور فلاں کی تقریر۔ ارے تم نے لیا کیا ہے؟ ارے تم نے دل میں بٹھایا کیا ہے؟ ارے تم نے دل کے اندر کیا پیوست کیا ہے؟ عمل کی کون سی نیت کی ہے؟ یہ در
دراصل ہمارے لیے کیا نہیں ہے، موضوع بحث نہیں ہے۔ موضوع بحث لائٹنگ کیسی تھی، کھانا کیسا تھا، انتظام کیسا تھا، انہوں کیسے بولے، انہوں کیسے بولے، لیکن جو بھی بولے ان کے اندر آپ کو عمل کا جذبہ کہاں سے ابھرا، اس پہ گفتگو نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ تو یاد رکھو میرا عنوان سب سے بڑا اہم ترین عنوان ہے، یہ سفر آخرت۔ اس عنوان کے لیے میں نے تمہید باندھا کہ اللہ کے رسول جتنے آئے، جس توحید کے لیے آئے، وہ توحید بگڑی تو سب سے پہلے سرزمین کی طرف دعوت کے اعتبار سے جس رسول کو بھیجا گیا ان کے نام نامی اسم گرامی حضرت نوح ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت رب العالمین ذکر کرتا ہے۔ سورہ نوح کے اندر پورا مکمل ایک سورہ رکھا ہوا ہے، اس میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ دیکھو ہم نے بھیجا رسولوں میں خاص طور پر حضرت نوح کے سلسلے میں، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کیا کہا، أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ، انہوں نے ان کی قوم کو ڈرانے کے لیے رب العالمین نے پیغام کیا دیا، دیکھو میری قوم کے لوگوں میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ کیسے؟ تو فرمایا کہ دیکھو میں ایک بہت بڑے دردناک عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہوں، یا بہت بڑے عذاب سے تمہیں ڈرا۔ کون سا عذاب جی؟ یہی تو وہ عذاب ہے جو قیامت ہے۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تمہاری موت سے ہوتا ہے۔ ہاں، ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے اگنور کیا سوال کو، کسی اور گفتگو میں تھے۔ بعضوں نے کہا سنا ہی نہیں، بعضوں نے کہا سنا، جواب دینا پسند نہ کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتفت ہوئے، کہا کہ کہاں ہے سائل؟ وہ سائل سامنے آئے، کہا اللہ کے رسول میں ہوں۔ فرمایا قیامت تو آنی ہے، کب کا سوال تو نہیں ہے، کب آنا یہ مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن یہ تو اصل مسئلہ نہیں ہے کہ کب آئے گی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ ہاں، وہ پاگل ہی نہ جی ہے جو یہ کہے کہ بھائی مجھے ایگزام کی ڈیٹ نہیں معلوم، اچھا تو پھر میں تیاری نہیں کرتا، ایگزام کی ڈیٹ بولو میں تیاری کروں گا۔ ارے بیوقوف، ایگزام تو ہونا ہی ہونا ہے، ایگزام کی ڈیٹ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ایگزام کی تیاری چھوڑ دینا بے وقوفی ہے۔ بعینہ اسی طرح قیامت کب آئے گی، اس ڈیٹ کے نامعلوم ہونے پر قیامت کی تیاری کو چھوڑ دینا، عمل کی اصلاح کو چھوڑ دینا بے وقوفی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ڈیٹ کا مسئلہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ یہ دیکھو قیامت تو آنا ہی ہے، آ کر رہے گی۔ تو یاد رکھو جس قیامت کے بارے میں سب انبیاء اپنے اپنے دور میں ڈرائے، اسی قیامت کا سب سے پہلا اسٹیج موت ہے، اور یہ موت تمہارے آخرت پہ سفر پر روانگی کا ویزا ہے، اس کے بغیر تم نہیں چل سکتے۔ ہاں، جیسے تمہیں جانا ہے اس منزل پہ پہنچنے کے لیے تمہیں ضرور موت کا شکار ہونا پڑے گا، پھر آخرت کے اسٹیج پہ داخل ہوگے، پھر ایک لمبی زندگی برزخ کی ہے، پھر ایک لمبی زندگی حشر کی ہے، پھر ایک لمبی زندگی یا تو اچھے رہیں گے تو جنت، یا نہیں برے جہنم، یہ دائمی زندگی۔ لیکن اس کے لیے دو اسٹیج اور ہیں جو پار کرنا ہے، یہاں سے جہاں تمہاری زندگی کو رب العالمین نے اس زندگی کے تیاری کے لیے بھیجا۔ اسی لیے اللہ نے دو موت دو حیات کا ذکر کیا۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، کہ یہاں پر جو زندگی ہے اس کو رب العالمین نے زندگی سے تعبیر کیا، برزخ کی جو زندگی ہے اسے موت سے تعبیر کیا، پھر جی اٹھنے کی زندگی ہے اسے پھر زندگی سے تعبیر کیا، یہاں آنے سے پہلے جو زندگی ہے اس کو پھر موت سے تعبیر کیا۔ فرمایا کہ دو موتیں دو زندگی، ایک موت گزارے
ایک زندگی میں یہاں کھڑے ہوئے ہو، پھر یہاں سے ایک سفر ہے جس کو رب العالمین نے برزخ کی زندگی کہا، پھر یہاں سے ایک لمبی زندگی گزار کے تمہیں پہنچنا ہے، قبر سے اٹھنا ہے۔ تو یاد رکھو پھر وہاں کی جو زندگی ہے وہ ایسی دائمی زندگی ہے جس کے اندر نہ کوئی فنا ہے، جہاں تمہیں رہنا ہے اس میں بھی فنا نہیں ہے۔ تو آئیے اس سفر کی روداد میں سب سے پہلے میں موت کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ انسان کو رب العالمین نے زندگی اور موت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں جی پیدا کیا؟ یہ زندگی تمہیں کیوں ملی ہے؟ فخر جتانے کے لیے؟ یہ زندگی کیوں ملی ہے؟ مال کمانے کے لیے؟ یہ زندگی کیوں ملی ہے؟ عیش و آرام کرنے کے لیے؟ یہ زندگی کیوں ملی ہے؟ بینک بیلنس بڑھانے کے لیے؟ یہ زندگی کیوں ملی ہے؟ محلات تعمیر کرنے کے لیے؟ یہ زندگی کیوں ملی ہے؟ اپنے من پسند کھانے کھانے کے لیے؟ نہیں، فرمایا کہ لیبلوکم، تمہیں آزمایا، آزمانے کے لیے دیا ہے۔ امتحان گاہ ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہاں تمہارا ایگزامینیشن ہو رہا ہے، یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ موت اور حیات دے کے ہم نے تمہیں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ ہم نے اس کو کیا سمجھ لیا بھائی؟ اپنی منمانی زندگی سمجھ لیا۔ کسی کو کھانے کا فیشن ہے، کسی کو واٹس ایپ سے فرصت نہیں، کسی کو انسٹاگرام سے فرصت نہیں، کسی کو فیس بک سے فرصت نہیں، کسی کو موویز سے فرصت نہیں، کسی کو گانے سے فرصت نہیں، کسی کو اپنے من پسند میک اپ سے فرصت نہیں۔ آخر ہم نے زندگی کو سمجھا کیا ہے میرے بھائیوں؟ اصل میں رب العالمین نے یہ زندگی دی کیوں؟ فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ آپ کی عمر 50 سال ہے، میں پوچھتا ہوں 50 پر 1 سال پہلے آپ کیا تھے؟ کسی کی عمر 30 سال ہے، میں پوچھتا ہوں 31 سال پہلے اس کو کیا نام سے پکارا جاتا تھا؟ اس کے دوست احباب کون تھے؟ جان پہچان رکھنے والے کون تھے؟ وہ انسان پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا جس پہ اترا رہا ہے، جس نام پہ فخر ہے، جن دوستوں پہ فخر ہے، جس لباس پہ فخر ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ یہ سب کہاں گیا تھا؟ تو وجود ہی نہیں رکھتا تھا، ہم نے تجھے وجود بخشا۔ کیوں بخشا؟ اس واسطے کہ امتحان کرے، نبتلی، ہاں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، سننے کا، دیکھنے کا یہ جو مادہ دیا، یہ قوتیں دی، کیوں دی ہیں؟ اسی واسطے تو دی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو سنیں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو دیکھیں، پڑھیں، سدھریں۔ گانے سننے کے لیے کان نہیں دیا، ہاں، فلمیں دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں دیا، اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں دیا، بلکہ رب العالمین نے اسے دیا تو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے لیے دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارا اپنا تھوڑا سا حال اپنے دامن میں جھانک کے ہم دیکھیں، گریباں میں جھانک کے ہم دیکھیں، ہماری اپنی زندگی کیا حالت ہے؟ کیا ہم نے اس کو ایسے ہی گزارا ہے جیسے رب نے ہمیں دیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یاد رکھو پھر ہماری زندگی کا یہ شیڈول نہ ہوتا جو ہم آج گزار رہے ہیں، ہمارے حالات زندگی ایسے نہ ہوتے جو آج ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، ایک دن سب کو مرنا ہے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ دیکھو ہم نے ہمیشگی کی زندگی کسی کو دی ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ہم بلانے والے ہیں، آپ پر بھی موت طاری ہوگی تو آپ کے دشمن کیا رہ جائیں گے؟ کون چھوٹا،
کون بچا اس دنیا میں؟ سب کو مرنا ہے، سب کو جانا ہے. جاتے وقت کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کل کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اگر نہیں کی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. دو مرتبہ ایک ہی آیت، اللہ سے ڈرو. کل کا دن، کون سا کل کا دن؟ کل قیامت کا دن، کل موت کا دن. پوچھا جائے گا تم سے، روح قبض ہوتے وقت ہی تمہارا معاملہ امتحان کا شروع. ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ ایسے ہی مرنا ہے؟ نہ. موت کی سختی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ فرمایا، کبھی ہم نے دھیان دیا ہے؟ یاد رکھو، آخرت کے سفر یہیں سے شروع ہوتے ہیں پورے، جتنے انسان ہیں سب کے. اور یہ موت کا سفر معمولی نہیں ہے میرے بھائیوں. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کو اماں عائشہ نے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ کی قسم پھر کسی کے موت کے سختی کے سلسلے میں مجھے کبھی تعجب نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جیسی ایسے بہترین شخصیت تھی، ہونے کے باوجود بھی موت کی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین مبارک پہ پسینہ آ رہا تھا. اماں عائشہ کے گھر میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار تھا. بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 آدمیوں کے برابر کی بخار ہوتی ہے، شدید ترین بخار. حتیٰ کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدت و گرمی ہم تک پہنچ رہی ہے. اور ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو چہرے پہ اتار رہے تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو چہرے کے اوپر ڈال رہے تھے، نکال رہے تھے. پھر الفاظ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں. ان للموت لسکرات، ان للموت لسکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں. یہ کون ہے؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کے سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہما شما کا کیا اعتبار؟ ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم کو بھی ایک دن مرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرنی ہے. یہاں حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، صحابہ کی یہ ہے. حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی موت کی وجہ سے عرش ہل گیا. ہاں، اتنی عظیم شخصیت کہ ان کی موت کی وجہ سے عرش لرز اٹھا. لیکن جب انہیں قبر میں رکھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے ہی سعد بن معاذ کو قبر میں رکھا گیا، خبر نے ان کو دبوچنا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت سعد بن معاذ پر ان کی قبر تنگ ہو گئی. سعد بن معاذ جیسی شخصیت جن کے نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے، ان کی یہ حالت. ہم کہاں جی؟ ہماری کیا حیثیت؟ ہمارا کیا معاملہ؟ یاد رکھو، ڈرو اس دن سے. ایک دن مرنا ہے، اور ابھی آپ یہ دنیا نہیں چھوڑے، اس سے پہلے ہی آپ کے حالات آپ پر عیاں ہو جائیں گے کہ آپ نے جنت کے لیے کچھ کیا ہے یا نامہ اعمال تمہیں جہنم لے جا رہا ہے. اسی لیے میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ مومنون 99، فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کافر و مشرک کی جان جب نکالنے کا وقت آتا ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، تم میں سے کسی کا موت کا وقت آتا ہے
تو اس وقت اس کی سختی دیکھ کر کافر و مشرک بے عمل بد عمل پکار اٹھتا ہے، رونا شروع کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ اور مجھے کچھ دیر کھانے کو دے دو، اور مجھے کچھ پیسہ کمانے کو دے دو، اور میرا بینک بیلنس بڑھنے کے لیے مہلت دے دو، اور ایک کار لے لیتا ہوں، اور ایک شادی کر لیتا ہوں، نہیں میرے بیوی بچوں کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں. نہیں، فرمایا کہ ارجعون، واپس ایک مرتبہ مجھے بھیجو، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے لوٹاؤ پھر دنیا میں. کیوں لوٹاؤ جی؟ فرمایا کہ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں اچھا عمل کر کے آؤں. اس وقت روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، کاش مجھے وقت مل جائے تو میں کوئی اچھا عمل کر کے اللہ کے پاس آ جاؤں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، کلا، کہا جائے گا ہرگز بھی نہیں. انہا کلمۃ هو قائلہ، ہاں یہ ایک کلمہ ہے، تیری بکواس ہے جو کہتا ہے، یہ ہونے والا نہیں ہے. ومن ورائہم برزخ، اب تو برزخ میں پڑا رہے گا. الی یوم یبعثون، یہاں تک کہ تجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ کس کی؟ کافر کی. وہی مسلمان ہے تو رب العالمین فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر، ہاں الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم. جب نیک لوگوں کے لیے فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، جو پاک روحیں ہوتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر زندگی گزارتے ہیں، ان کے موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ جنت میں داخل ہو جائیے، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے. لیکن اگر برا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسی نحل میں کہتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، جب روح نکالنے کے لیے ان لوگوں کے پاس فرشتے پہنچتے ہیں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ فَأَلْقَوْا السَّلَمْ، وہ اپنے اندر ہی چھپنا شروع کر دیتا ہے. ہاں، وہ موت کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ ابھی چھوڑ دو، ابھی چھوڑ دو. ہاں، وہ کیا ہے؟ تابعداری کرنے پہ اتر آتا ہے. ارے اب نہیں کروں گا، اب سے اچھا رہوں گا، اب سے صحیح رہوں گا، اب میں بدل جاؤں گا. ما کننا نعمل من سوء، اب کوئی برائی کا عمل نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، اب تجھے چھوڑنے کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے. جب آ جاتی ہے موت کا لمحہ، موت کا وقت، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ نہ آگے نہ ایک لمحہ نہ پیچھے، بالکل وقت مقررہ پر اس کی موت پہنچ جاتی ہے. اس کے لیے ایک لمحہ نہ آگے یا ایک لمحہ پیچھے. روئیں گے، گڑ گڑائیں گے کہ مہلت دے دو، لیکن اخرتنی، اگر ہمیں کیا ہے، ذرا سا کیا ہے مہلت مل جائے، الی اجل قریب فاصدق معکم، میں تو کیا کروں گا، اللہ کے راہ میں بہت صدقہ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی نفس کا وقت، جب کسی جان کا وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، پھر اسے لمحہ بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، بالکل وقت مقررہ پر. یہ تو میں نے قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے سمیٹ کے رکھ دیا ہے. اب حدیث کی طرف آئیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، اور جنازے میں ابھی قبرستان پہنچے، قبر تیار نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے تاکہ قبر تیار ہونا ہے، اور ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، اس سے وہیں پر مٹی کو کھریدنے لگے. اور اس کے بعد صحابہ سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ روح نکل کے کہاں جاتی ہے؟ تمہیں اس کے بارے میں پتہ ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بہتر جانتے ہیں. یہی جواب ہوتا تھا، اللہ و رسولہ اعلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کئی احادیث کا مجموعہ
میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس میں حضرت براء ابن عازب کا زیادہ تر حصہ ہے اور بقیہ حضرت انس ابن مالک کا حصہ ہے، اور ترمذی میں اور ابن ماجہ میں اور دوسری روایتیں جو بالکل صحیح ہیں، ان تمام کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کا موت کا وقت آتا ہے تو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو اس کے پاس جو ملائکہ آتے ہیں وہ بالکل خوبصورت اچھے چہرے والے، حشاش بشاش، جنت کا کفن لیے، جنت کی خوشبو لیے اس کے سامنے آ کے بیٹھنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ حد نگاہ تک وہی فرشتے بیٹھے ہوئے دکھتے ہیں کہ عین جب اس کے روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں، اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور ایسے جسم سے روح کو نکالتے ہیں جیسے پانی کے مشکیزے سے آپ کوئی پانی اونڈیلتے ہیں یا آخری قطرہ آپ اس سے نکالتے ہیں، تو جس طرح پانی کا قطرہ کوئی بھی پریشانی کے بغیر، اٹکے بغیر آٹومیٹک آ کے گرتا ہے، بعینہ اسی طرح اسے کوئی تکلیف ہوئے بغیر اس کے بدن سے روح نکلتی ہے۔ تو جیسے ہی روح نکلتی ہے آگے بڑھ کر ملائکہ اسے جنت کے لباس میں، جنت کے کفن میں لپٹاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کی خوشبو اس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے، اور ایک پلک جھپکتے لمحے کا وقفہ نہیں ہوتا، فرشتے اسے ایک ہاتھ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں اور وہاں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہاں کے فرشتے پوچھتے ہیں کس کی روح لائے ہو؟ وہاں جو سب سے اچھا نام اس کا ہوتا ہے، دنیا میں سب سے اچھا نام اسے پکارا جاتا ہے، اور اس کے باپ کا نام لے کے فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کی روح ہم لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہاں اسی کے لیے دروازہ کھولا جا رہا ہے، تو دروازہ کھولا جاتا ہے۔ پھر پہلا آسمان، دوسرے میں بھی یہی گفتگو، تیسرے میں بھی یہی گفتگو، چوتھے میں بھی یہی گفتگو، پانچویں میں بھی یہی گفتگو، چھٹے میں بھی یہی گفتگو، ساتویں میں بھی یہی گفتگو، اس طرح اللہ تبارک و تعالی تک دربار میں پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو کہتا ہے کہ اس روح کو جسم میں ملا دیا جائے تاکہ منکر نکیر کا سوال ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسے کہتا ہے کہ اس کے نام کو یا اس کی روح کو علیین میں رکھ دو۔ وما ادراک ما علیون، یہ علیین کیا ہے؟ یہ جنتیوں کے رہنے کی جگہ ہے، روحوں کے، یا نہیں تو بعض روایتوں کے مطابق جنتیوں کے ناموں کے رجسٹر کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو میں یہیں سے اس کو پیدا کیا، اسی مٹی سے اٹھاؤں گا، اس واسطے اس کا جسم تو مٹی میں رہے گا لیکن اس کی روح ہم علیین میں رکھیں گے۔ علیین کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق انبیاء، شہداء، صالحین، نیک لوگ، ان کے رہنے کے، روحوں کے رہنے کی جگہوں کو علیین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہیں پر اس پیارے بندے کی روح بھی رکھو۔ بعض روایتیں ابن ماجہ وغیرہ کی آئی ہیں جن میں وہ اندر داخل ہوگا تو وہ جو نیا نیا ابھی آیا ہوگا وہ مسلمان دیکھے گا، ماشاء اللہ جتنے اچھے لوگ جان پہچان کے ہیں وہ سب یہیں پر ہیں، تو ماشاءاللہ خوش ہو کے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، بات چیت کریں گے۔ اس حد تک رب العالمین اس کے لیے بہترین طور پر وہاں پر انجام، وہاں پر اس کے لیے بہترین انتظام ہوگا۔ پھر اس کے بعد روح لوٹائی جائے گی یہاں پر جہاں منکر نکیر کا سوال ہوگا۔ پھر کیسے وہاں ہوگا؟ یہ سسٹم ایسے ہی رکھو ایک طرف، اب دوسری طرف سوچو، دوسری طرف عمل بیکار، نمازیں نہیں، اللہ کی اطاعت نہیں، کفر و شرک، منمانی، الحاد، بے دینی، بے راہ روی، فحش، گالی گلوچ، برائی، بے پردگی، جیسے چاہے زندگی، حالت کیا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، رہا منافق یا کافر، اس کی روح نکالنے کا مرحلہ آتا ہے تو فرمایا سب سے پہلے فرشتے ایسے شکل میں آتے ہیں جس کے دیکھ کے ہی اس کا پتا پانی ہو جائے گا. ہاں، دیکھتے ہی ڈر پر ایسے ہیبتناک شکل میں فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں تو دیکھ کے ہی وہ گھبرا جاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے پاس جہنم کے ٹاٹ کا کفن اور بدبو اٹھنے والی ایسی عجیب و غریب بدبو ہوتی ہے اس کے اندر، وہ لے کے آتے ہیں یہاں تک کہ وقت مقررہ پہنچتا ہے. جیسے ہی اس کا وقت پہنچتا ہے روح نکالنے کا، ملک الموت بھی آتے ہیں اور اس کی روح اس کے جسم سے نکالتے ہیں جہاں سے وہ چھپنا شروع ہو جاتی ہے. فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، جیسے کہ میں نے ابھی پڑھ کے سنایا، وہ چھپنا شروع ہو جاتی ہے، وہ جسم سے نکلنا نہیں چاہتی یہاں تک کہ اس کو نکالا جاتا ہے. کیسے نکالا جاتا ہے؟ فرمایا کہ جس طرح اون روئی کو کسی کانٹے دار درخت کے اوپر یا کسی کانٹوں کے اوپر رکھ کے کھینچیں گے تو جس طرح تار تار بن کے نکلے گی، ویسے ہی اس کے جسم سے تار تار ہو کے اس کی روح نکلتی ہے، جس کی وہ ایسی تکلیف محسوس کرتا ہے جس تکلیف کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. اس طرح اٹک اٹک کے اس کی روح نکلتی ہے اور ایسی تکلیف میں اس کی روح جب نکلتی ہے تو جیسے ہی وہ جسم سے نکلتی ہے، جہنم کا ٹاٹ جو لباس لایا گیا اور جس میں بدبو، وہ لے آ کے اسے لپیٹتے ہیں اور فرشتے ایک پلک جھپکنے کے وقفے سے اوپر نہیں ہوتا کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے اور وہاں جا کے اس کا بدترین نام جو ہوتا ہے اور اس کا بدترین جو القب ہوتا ہے اس سے کہہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں آیا ہے، اس کے لیے دروازہ کھولو. تو وہاں سے ندا آتی ہے اس بدبخت کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اسے آسمان کے دروازے بند ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت فرمایا، تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے. ہاں یا رب اللہ ہم سب کو بچائے. یہ کہاں ابھی اس کا معاملہ خبر تک بھی نہیں پہنچا، روح نکلنے کا معاملہ جو میں بیان کر رہا ہوں. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، اور جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ نکل جائے. یعنی یہ محاورہ ہے کہ جیسے سو کے ناکے میں اونٹ نہیں جا سکتا ویسے ہی یہ کبھی بھی جنت نہیں جا سکتا. پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی اٹھا کے پھینکتا ہے. فرمایا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اٹھا کے پھینکتا ہے یہاں تک کہ وہ کسی دور کے مکان میں جا پڑے. اس طرح اس کی کیفیت جنت کے اندر بھی نہیں، آسمانوں میں بھی نہیں، بلکہ اٹھا کے پھینک دی جاتی ہے یہاں تک کہ منکر نکیر کے سوال کے لیے اس کی روح پھر دوبارہ اس کے جسد کے خاکے میں داخل کی جاتی. اب آئیے پھر پہلے والا حصہ سنیں. میں آپ کو ایک سسٹم سے لے جا رہا ہوں، ذہن میں رکھیں ہمارا اپنا حال ہوگا تو کیا ہوگا، یہ رکھ کے سنیں. مومن بندہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو منکر نکیر کے سوالات کے لیے بھیج دیتا ہے. تو آگے سنو. اب وہاں آ کے فرشتے پوچھتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک، ما دینک، من نبیک. ایک روایت میں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم. وہ تمام کے سوالات کے جواب دیتا ہے. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ. ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام. من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ یاد کرنے سے یاد نہیں آئیں گے میرے بھائی، عمل سے یاد آئیں گے. عمل سے اللہ توفیق دے گا.
یہ پرچہ لے کے آپ بیٹھ جائیں، من ربک ربی اللہ، من ربک ربی اللہ، من ربک ربی اللہ، قبر میں جائیں گے تو یاد آئے گا؟ نہیں، یاد کیسے آئے گا؟ عمل سے، عمل سے، توحید سے۔ اگر یہاں پر تم نے توحید والی زندگی، عمل والی زندگی، نماز والی زندگی گزاری ہے تب آئے گا، ورنہ تو نہیں۔ تو وہاں پر مومن ہوگا تو وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ سوال جواب ہو جائیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو آرام کے ساتھ بہترین طور پر جنت کی ہوائیں آ رہی ہوں گی، ایک کھڑکی کھولا جائے گا اور کھول کے بتایا جائے گا کہ دیکھ یہ جہنم کی کھڑکی ہے، اصل میں تو حقدار تو اس کا تھا، یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن تیرے عمل سے تو نے اپنے اوپر جنت کے لیے کام کیا اور تیرے لیے جنت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، بتایا جائے گا کہ دیکھ یہ ہے تیرا اصل مقام۔ پھر وہاں سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہوں گی اور اسے بالکل آرام دہ بستر پہ جیسے دلہن سوتی ہے اس طرح اسے لٹا دیا جائے گا۔ پھر ابھی کچھ دیر نہیں گزری ہوگی، اس کے سامنے ایک خوبصورت بہترین لباس اور بہترین خوشبو والا ایک انسان اندر داخل ہوگا۔ وہ پوچھے گا کون ہے؟ کہا کہ میں تیرا عمل ہوں، اب میں کہیں نہیں جانے والا، اب میں تیرے ہی ساتھ رہوں گا۔ عمل ہی اصل تمہارا ساتھ رہنے والا ہے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، بیوی نہیں آئے گی، بچے نہیں آئیں گے، یاد رکھو تمہارا مال نہیں آئے گا، تمہارے اپنے کام نہیں آئیں گے، تمہارا بینک بیلنس نہیں آئے گا، تمہاری گاڑیاں نہیں آئیں گی۔ وہاں قبر میں تمہارے ساتھ رہنے والا صرف عمل ہے، عمل۔ عمل کو بہتر بناؤ۔ جو لوگ روزانہ داڑھی اٹھا کے کاٹتے ہیں، دور مڑاتے ہیں، گٹر کے نالی میں اللہ کے رسول کی سنت کو بہاتے ہیں، ایک ہی وہ عمل ہے جو تمہارے جسم پہ لگا ہوا آئے گا، جو کل کے دن اللہ تبارک و تعالی جو فرشتے بھیجے گا وہ دیکھ کے پہچان سکیں گے۔ یہ بھی نکال دو تو یاد رکھو پھر تو کوئی نشانی بھی باقی نہیں رہے گی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رسل فیشن ہے، تو یاد رکھو یہ فیشن نہیں، یہ عذاب ہے جو تم اپنے اوپر دلواتے ہو۔ اچھا، یہ مومن کا پورا حصہ ہو گیا۔ اب منافق ہے، کافر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جب اس کے روح کو پھینک دے گا اور ادھر منکر نکیر قبر میں آئیں گے، اسے اٹھا کے بٹھائیں گے، سوالات کریں گے، من ربک ما دینک من نبیک، وہ بولے گا ہائے میں نہیں جانتا، ہائے میں نہیں جانتا، یا یہ کہے گا کہ مجھے نہیں پتا، لوگ جو کہتے تھے وہی میں نے کہہ دیا۔ ہاں، جو لوگ کہتے تھے، جو باپ دادا کا دین تھا، میں نے پڑھا بھی نہیں، میں جانا بھی نہیں، مجھے معلوم بھی نہیں، ہائے 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 مجھے نہیں پتا کچھ۔ یہاں تک کہ وہ پوچھیں گے تو یہ کچھ نہیں معلوم۔ پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ ذرا نوٹ کیجئے میرے بھائیوں، اپنے آپ پر منطبق کر کے دیکھیے میرے بھائیوں۔ ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے سیکھا نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، وہاں حالت جواب نہیں آ رہی ہے تو حالت کیا ہوگی؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ لوہے کا کرز اٹھائیں گے، پھر اسے ماریں گے، یہ کہتے ہوئے کہ لا دریت ولا تلیت، تو نے نہ جانا، تو نے نہ تلاوت کی، تو نے نہ قرآن پڑھا، نہ سمجھا، تو نے یہ جو کام سیکھنا تھا، جو علم سیکھنا تھا نہیں سیکھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کو جب ماریں گے لوہے کے کرز سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70 گز اندر چلا جائے گا، 70 گز، اور مردہ ایسا چیخے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطراف و اکناف کے جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق اس چیخ کو سنتی ہے۔ اطراف و اکناف کے جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق اس چیخ کو سنتی ہے، اور میں دعا کرتا انسانوں کو بھی وہ سنائی دے، لیکن مجھے خدشہ ہوا
کہ کہیں یہ عذاب قبر کی چیخ سن کے ڈر کے مارے لوگ دفنانا نہ چھوڑ دیں، اس واسطے میں نے وہ دعا نہیں کی۔ ہاں پھر وہ عذاب قبر جو شروع ہوگا وہ قیامت تک اسے چلتا رہے گا۔ یہ تو وہ فیصلہ ہے جو سب سے پہلے تمہارے سفر آخرت کو شروع ہونے والا ہے، موت، پھر برزخ کی زندگی اچھی یا بری، لیکن آخری پھر یہاں سے اٹھنا ہے۔ یہ آخرت کا دن ہے، یہ سفر آخرت کا پہلا سیکشن۔ دوسرا سیکشن کہاں سے؟ فرمایا القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، کھڑکھڑا دینے والی یا کھٹکھٹا دینے والی۔ وما ادراک ما القارعہ، یہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ یہ کھٹکھڑا دینے والی کیا ہے؟ تم کیا جانا؟ یہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ ہاں یہ قیامت ہے۔ کیسے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قبروں سے ایسے اٹھیں گے لوگ جیسے پروانے ہیں۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی ہے۔ فاما من ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ اپنے من پسند زندگی میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فامہ ہاویہ، اس کا مرجع ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، یہ ہاویہ کیا ہے تم کیا جانو؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ، اسی میں جانا ہے۔ یہ ایک منظر ہے جو رب قیامت کے سلسلے میں کھینچتا ہے۔ کروڑوں مناظر ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جا قیامت کے سلسلے میں ذکر کیا۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جیسے ہی سور پھونکا جائے گا لوگ نکل پڑیں گے، دوڑیں گے اپنے رب کی طرف، اور یہ سور جیسے ہی یہ آواز سنیں گے ہر مردہ انسان جی اٹھے گا، اور یہ تمام مردہ انسان جن کو رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونا ہے، کیسے اٹھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفاتن عراتن غرلن، ننگے پاؤں ننگے بدن، ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، بالکل رب کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ حالت کیا ہوگی؟ نیچے کی زمین تپتی ہوئی، ایسے پہلے تو پیتل کی، اس کے اوپر سورج اتنا قریب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 میل کا فاصلہ۔ راوی کہتے ہیں میل، ایک تو وہ میل ہے جو کلومیٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن 1 میل یہ ہے کہ جو سرما دانی کے لیے، سرما میں لگانے کے لیے ایک کاڑی ہوتی تھی پرانے زمانے میں، آپ نے دیکھا ہوگا سرمے کی جو شیشے ہوتے ہیں اس میں سرما لگانے کے لیے ایک کاڑی رکھی جاتی تھی سرما دانی کے اندر، تو اسے بھی عربی میں میل بولتے ہیں۔ فرمایا راوی نے، اللہ کے رسول نے کہا 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، وہ میل یا 1 کلومیٹر ہے یا صرف اور صرف سرمدانی کا جو فاصلہ ہے اتنا ہے، بہرکیف جو بھی ہے اتنا نزدیک آ چکا ہوگا، جس کی وجہ سے تپتی ہوئی زمین، اس میں لنگ دھڑنگ انسان کیسے کھڑے ہیں؟ اپنے گناہوں کا جو بھی حصہ ہے وہ گناہوں کے حصے کے مطابق عذاب لیے ہوئے، کوئی پسینہ ٹخنے تک، کسی کا پسینہ گھٹنے تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ کھندے تک، کسی کا پسینہ کان کی لو تک، ڈوب رہا ہے خود اپنے ہی پسینے میں۔ ہاں کوئی چھت نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، سورج اتنا قریب، حالت یہ ہے کہ سب ننگ دھڑنگ، کتنا عرصہ کسی کو پتا نہیں۔ ایک روایت ہے 40، پوچھا گیا راوی سے کیا 40 دن؟ فرمایا کہ پتا نہیں۔ کہا کہ 40 مہینے؟ فرمایا کہ پتا نہیں۔ کہا کہ 40 سال؟
فرمایا کہ پتہ نہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 40 سال تک کھڑے رہیں گے. کیسے؟ پیتل کی زمین، سورج ایک نیزے پر، اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کان کی لو تک، اور وقت جا رہا ہے. اللہ کا عذاب، اللہ کا غصہ ایسے، کوئی ہمت نہیں کر رہا ہے کہ اللہ سے صرف اتنا کہہ سکے کہ اے اللہ حساب و کتاب شروع ہو جائے. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. وقت گزرتا جا رہا ہے. کتنا وقت کھڑے رہے؟ 40 سال. ارے 40 سال تو ایک کی زندگی گزر جاتی. وہاں تو 50,000 سال کا ایک دن ہے. فی یومن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن. یہ تو دن کی شروعات بھی نہیں. تمہاری زندگی کا مقابلہ کر لو. کسی کا 60، کسی کے 70، کسی کے 80، کسی کے 90. ارے لے لو 250. تبھی بھی 50,000 سال کے مقابلے میں 250 سال کچھ نہیں ہے. یہاں 100 سال جینے کا نہیں ہے، 70-80 سال جینے کا نہیں ہے. 40 سال میں اسے بیماریاں لپیٹ لیتی ہیں. 50-55 میں تو بستر کا لگ جاتا ہے. ایریاں رگڑ رگڑ کے ایک 5 سال گزارتا ہے، مر جاتا ہے. کسی کے گردے فیلئر، کسی کو فلاں مسئلہ، کسی کو فلاں مسئلہ. یہ زندگی کوئی زندگی ہے؟ اس کے لیے رب کی نافرمانی کرتے ہو، اس کے لیے آخرت خراب کر لیتے ہو، اس کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہو، اس کے لیے اللہ رب العالمین سے کیا ہے روگردانی کرتے ہو. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا وبال ہے. ہم سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہاں تو شروعات ہی یہ حال ہے کہ پسینہ پسینہ، اور وقت جا رہا ہے. یہاں تک کہ کوئی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ کم از کم حساب و کتاب شروع ہو جائے. حساب و کتاب شروع ہونے کا عرصہ ہی کم از کم 50,000 سال میں 40 سال کا لگ بھگ کا فاصلہ. کیا حال ہوگا اس وقت؟ 1 گھنٹہ انسان گرمی میں نہیں کھڑ سکتا. آج کی تپتی ہوئی دھوپ آپ سب کو معلوم ہے، انسان اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ کیا دھوپ ہے جس دھوپ کا مقابلہ وہاں کرنا ہے؟ یہ کیا گرمی ہے جس گرمی کا مقابلہ وہاں کرنا ہے؟ ہر ایک کو جانا ہے، کوئی اس سے چھٹکارا نہیں ہے. ہر ایک کو یہ حشر کے میدان سے گزرنا ہے. جو کچھ بھی اس کے اندر جو تقاضے ہیں، جو اعمال ہیں، جو مراحل ہیں، اس پر سے گزرنا ہے. اسی لیے صحابہ جب قرآن کی ان آیتوں پر سے گزرتے رو پڑتے. حالانکہ جنتی ہونے کا خطاب انہیں دے دیا گیا تھا، انہیں اعلان کر دیا گیا تھا، انہیں بشارتیں سنا دی گئی تھی. لیکن نہیں، اللہ کا ڈر انہیں بے چین کر دیتا. رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر انہیں بے چین کر دیتا. ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سناؤ. فرمایا اللہ کے رسول میں آپ پہ قرآن سناؤں جبکہ آپ پہ قرآن اترا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے. تو ابن مسعود کہتے رضی اللہ عنہ، میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا. اللہ کے رسول سن رہے تھے. آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب نہیں سنا جاتا. میں نے سر اٹھا کے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل رہے ہیں، حتیٰ کہ داڑھی مبارک اتر کر چکے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ رو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے تو رویا کیوں؟ یہاں پر قیامت کا ایک منظر یاد دلایا گیا. فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اس وقت حال کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کے لا کھڑا کریں گے. اللہ کے سامنے گواہی دینے کا تصور حالانکہ وہ ہیں جس کے بارے میں رب نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ عَلَيْهِ. اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو سن کر رو پڑے. کہا کہ بس یہاں سے زیادہ سنا نہیں جاتا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے آنسو رواں دوا تھے. تو یاد رکھیے یہ کیفیتیں جو ہمارے لحاظ سے اصل میں سبق آموز ہیں وہ کیا ہیں؟ ڈرو اللہ سے. ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے.
ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے، ایک تو آخرت، ایک ہے موت. موت سے گزر کے وہاں پہنچو گے تو آخرت کا یہ میدان جہاں پر تمہیں صرف اور صرف نیکیاں ہی ساتھ دیں گی. ایسے وقت میں تمہیں سایہ کہیں ملے گا تو وہ کون سا ملے گا؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ دیکھو 7 صفات والے وہ لوگ ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ دے گا جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے. ہاں، خالین ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھتا ہے، اپنے گناہوں کو سوچتا ہے، رونے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے کو کیا کرے گا؟ کل عرش کے سائے میں جگہ دے گا. جاؤ جاؤ اپنی زندگی میں ٹٹولو، تم نے آخر کب اکیلے اللہ کے ڈر سے رویا ہے؟ یہ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے درمیان. اپنی زندگیوں میں ٹٹول کے دیکھو، تم نے صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے پچھلی زندگی میں کب رویا ہے؟ سوچو. اگر نہیں رویا، یاد رکھو یہ دلوں کی سختی ہمیں اللہ کے نافرمان بنا دے گی. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.